فرمایا وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ کریم نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل۔ وما جعل ازواجکم اللائی، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو وہ بیویاں تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کرتے ہو، امہاتکم، تمہاری مائیں، جن سے تم نے زہار کے الفاظ کہہ دیے، ان الفاظ سے وہ تمہاری مائیں بن جاتی ہیں۔ اس کی کیا حیثیت ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے جو اپنے نظریات قائم کیے سمجھدار آدمی کے لیے، زہار کے لیے، منہ بولے بیٹے کے لیے، ان لوگوں کی باتوں پہ یقین نہ کرنا، بافواہکم، یہ ان لوگوں کے منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اور اللہ تبارک و تعالی حق فرماتے ہیں، سچ بات فرماتے ہیں، اللہ کی بات سچی ہے۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ رہنمائی کرتا ہے اللہ سیدھے راستے کی۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں 3 مسائل کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی آدمی غیر معمولی طور پر ذہین اور سمجھدار ہوتا، یعنی بہت زیادہ سمجھدار ہوتا، وہ آدمی ذہین ہوتا، تو زمانہ جاہلیت میں اس انسان کے متعلق یہ کہتے تھے کہ اس بندے کے سینے میں 2 دل ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک کافر تھا جس کا نام تھا محمر بن اسد، اور اس کی کونیت تھی ابو جمیل۔ اس بندے کا یہ دعویٰ تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے 2 دل ہیں، اور ظاہری طور پر وہ آدمی ابو جمیل بڑی سمجھداری والی باتیں کرتا تھا، اور کہتا تھا میرے دل میں، میرے سینے میں 2 دل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا کہ ان کا 1 دل ہے، اور تم ان کی باتیں سنتے ہو، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، میں نعوذ باللہ ان سے زیادہ سمجھدار عقل مند، میری بات کیوں تم نہیں سنتے؟ آؤ میرے سینے میں 2 دل ہیں اور میں بڑا سمجھدار ہوں نعوذ باللہ نبی پاک سے، اور ان کا 1 دل ہے۔ تو اللہ پاک نے اس دعوے کی تردید میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کی باتیں ہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری جو بات بیان فرمائی، دوسرا مسئلہ زہار کا مسئلہ ہے کہ جو انسان اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے تو زہار کرنے سے وہ اس کی ماں نہیں بنتی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے ہی ہوتا کہ جب اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھتے تو بس اب اس کو ماں کا درجہ دے دیا جاتا تھا۔ زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار کا معنی یہ ہے، تعریف اس کی یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت یا پیٹ یا ران یا کسی بھی دیگر اعضائے مستورہ جو ہوتے ہیں اس سے تشبیہ دے۔
اپنی بیوی کو کہے کہ تیری جو پیٹھ ہے وہ مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یا اور کسی اعضائے مستورہ کے ساتھ اپنی بیوی کو ماں یا کسی بھی محرم، اپنی بہن ہے، بیٹی ہے، اس کے اعضاء کے ساتھ تشبیہ دے، اسے زہار کہا جاتا ہے۔ اور وہ اعضائے مستورہ یعنی ان کے ساتھ اعضاء کے ساتھ تشبیہ دے کہ جس کا دیکھنا حرام ہے، اور محرم کے بھی وہ اعضاء کو دیکھنا یعنی حرام ہے۔ ان اعضاء کے ساتھ اگر وہ بندہ اپنی محرم عورتوں کے اعضاء کے ساتھ بیوی کے اس کو تشبیہ دیتا ہے تو یہ زہار ہے۔ یا اسی طرح اپنی بیوی کو دیگر جتنی بھی محرمات ابدیہ یعنی وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ نکاح کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، ان میں سے کسی کے برابر قرار دیتا ہے بیوی کو، ایسا کرنا جائز نہیں۔ ایسا کرنے سے اگر یہ تشبیہات زہار کر دیا اس نے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کفارہ ادا کرے تو ازدواجی زندگی برقرار رکھ سکتا ہے۔ ایسے الفاظ کہنے سے وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ ان کا کفارہ ہے 3 چیزیں۔ سورہ مجادلہ میں اس کی تفصیل ہے، اور پہلا کفارہ یہ ہے کہ اگر جس نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر دیا، اب دوبارہ ازدواجی زندگی کو بحال رکھنا چاہتا ہے، کفارہ ادا کرے۔ پہلا کفارہ یہ ہے کہ غلام کا آزاد کرنا، اور چونکہ آج کل غلام نہیں ہے تو دوسرا کفارہ یہ ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو ان الفاظ کے ساتھ کہہ دیا، زہار کر دیا، تو ایسی صورت میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا۔ یہ کفارہ ہے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ اگر 40 روزے رکھے تھے، 41واں روزہ کسی وجہ سے اس نے توڑ دیا تو ایسی صورت میں پھر دوبارہ سٹارٹ کرے گا۔ بہرحال یہ پے در پہ مسلسل روزے رکھنے ہیں 2 مہینے کے۔ اور جو آدمی بیمار ہو یا کوئی بھی عذر ہو کسی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے، ایک تو بندہ جوان ہو اور وہ کہے بس میں نہیں رکھتا، تو ایسے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اب تیسرا کفارہ یہ ہے کہ اگر جو آدمی روزے نہ رکھ سکے اور حقیقی معنوں میں وہ معذور بھی ہو، بیمار ہو یا اتنے روزے نہیں رکھ سکتا، کسی اور عذر ہے نہیں رکھ سکتا، اگر رکھ سکتا ہے پھر تیسرا کفارہ دیتا ہے تو اس پر بیوی حلال نہیں ہوگی، کفارہ اس کا ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا کفارہ یہ ہے کہ اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ 60 یہ الفاظ بیوی کو کہنے کی وجہ سے، اگر دوبارہ بیوی کو بیوی بنانا چاہتا ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ مسکین بھی عاقل بالغ ہوں، بچے نہ ہوں، یا ایسے بھی نہ ہوں کہ جنہوں نے ابھی کھانا کھایا ہوا ہے، سیر ہوئے ہیں، ایسے بھی نہ ہوں جو 60 مسکین ہوں 2 وقت کے، ان کو کھانا کھلانا یہ تیسرا کفارہ ہے۔ تو اگر روزے رکھ سکتا ہے پھر بھی یہ بندہ اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو زمانہ جاہلیت میں جب کوئی زہار کر جاتا بس ہمیشہ اس کو ماں کا درجہ دے دیا جاتا تھا، ہمیشہ کے لیے وہ اس کی ماں یا بہن جس کے ساتھ بھی تشبیہ دیتا وہ اب اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، اور یوں کہتے انت علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، یا اس طرح اور کسی اعضاء کے ساتھ تشبیہ دینا یہ زہار کہلاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ اب ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی، اللہ پاک نے ایک لمٹ بیان فرمائی کہ اگر دوبارہ ازدواجی زندگی بحال رکھنا چاہتے ہیں تو ان 3 کفاروں میں سے جو اس کی ہمت اور طاقت ہے اس کے مطابق کفارہ ادا کرے تو وہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ یہ دوسرا مسئلہ بیان فرمایا، اور تیسرا مسئلہ اس میں وما جعل ادعیاءکم ابناءکم،
کہ نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے سگے بیٹے، حقیقی بیٹے۔ منہ بولا بیٹا جاہلیت میں حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، جیسے کوئی بچہ کسی کے چاچے مامے یا باہر سے کوئی یتیم خانے سے اٹھا لیتا ہے یا کوئی بھی ہے اسے بیٹا بنا لیا جاتا ہے، جیسے بھی اس کی پرورش کرتا ہے تو اب وہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے، بیٹی بنا لیتے، اور بیٹا بیٹی بھی حقیقی بیٹے بیٹوں کی طرح اسے سمجھتے تھے اور وہ حقیقی وارث کی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نظریہ رکھنا ان بچوں کے بارے میں درست نہیں ہے، اور اسی طرح درست بات وہ ہے واللہ یقول الحق، اللہ فرماتے ہیں صحیح بات وہ ہے جو میں کہتا ہوں، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور میں اللہ جو بات کہتا ہوں وہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں منہ بولے بیٹے کے بارے میں کہ وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، وہ تمہاری حقیقی بیٹی نہیں بن سکتی۔ مسئلہ یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا، لیپالک اور منہ بولے بیٹے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور آقا نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور پھر جب آزاد ہوئے، آزاد ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح کروا دیا، اور پھر آپس میں نباہ نہ ہو سکا، مشکل ہو گیا گزارا، تو حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دلجوئی کے لیے بعد میں خود حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا تھا۔ تو مشرکین کے نزدیک منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے کر دیا، اور چونکہ یہ نبی پاک کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ اور ان کی بیوی حضرت زینب، انہوں نے طلاق دی تو آقا علیہ السلام نے کر لیا ان سے نکاح، اور مکے والوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کہ اس نے اپنی منہ بولے بیٹی کی بیوی سے نکاح کر لیا، جیسے کہ اپنی بہو سے نکاح کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اب وہ مکے والے ایسا ہی سمجھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، ذالکم قولکم بافواہکم، اللہ نے فرمایا اے میرا نبی یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں بڑکے ہیں، ان کی یہی بات ہے، ان کی باتوں کی اللہ فرماتے ہیں نبی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قولکم بافواہکم، ان کے صرف منہوں کی باتیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ قانون بنانے والے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ سے تعلیم یہ دی کہ زیادہ انصاف والی بات یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی نسبت ان کے حقیقی باپوں کی طرف کی جائے، جو ان کے حقیقی والد ہیں ان بچوں کی نسبت انہی کی طرف کی جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے ہم حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے، کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ہم سب نے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہم نے زید بن حارثہ کہنے لگے۔ اور لے پالک کا مسئلہ بھی سمجھ لیں، منہ بولا بیٹا جسے انسان دوسرے کا بیٹا یا دوسرے کی بیٹی اپنی گود میں لے لیتا ہے، تو کسی کے یوں بچے کو لے کر پالنا یا اس کی پرورش کرنا یہ درست ہے، جائز ہے، کر سکتا ہے، لیکن خیال رکھنا چاہیے کہ جو بچے رکھے جاتے ہیں عام طور پر ان کی نسبت حقیقی والدین کی طرف ہونی چاہیے، اس کی ماں کے نام کو
اپنی اس جگہ نہیں لکھا جائے، اور باپ کی جگہ، اس کے باپ کی جگہ اپنا نام نہ لکھا جائے کاغذات کے اندر بھی۔ تو اگر دوسرے کا بچہ رکھتے ہیں تو ان کے ماں باپ کے حقیقی جو ان کے ماں باپ ہیں جن سے وہ پیدا ہوا بچہ یا بچی، نام کاغذات میں یا جس جگہ بھی لکھنا ہو انہی بچوں کا لکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں اور گود میں لینے والا یا گود میں لینے والی ہوں تو بالغ ہونے کے بعد پردے کا اہتمام کیا جائے۔ اور ہاں اگر چھوٹی عمر میں ہے، اس میں اس عورت نے دودھ پلا دیا ہے، ایسی صورت میں پھر تو وہ بچہ ان کا محرم ہے۔ اور اگر ایسی عورت ہے کہ جس کا اپنا دودھ نہیں، اولاد ہی نہیں تھی اس سے پہلے، اس نے دوسرے سے لیا، تو ایسی صورت میں اگر گولی وغیرہ استعمال کرتے ہیں آج کل جس سے پانی بھی اتر آئے، اگر بچے کو دے دیا جائے رضا تب بھی ثابت ہو۔ یا اسی طریقے سے عورت چاہے جوان ہو، بوڑھی ہو، جیسے بھی ہو، اگر گولی کھلانے سے بھی اور دودھ یا پانی یا کچھ بھی اتر آتا ہے، بچے نے چھوٹی عمر میں پی لیا، تو ایسی صورت میں حرمت رضاعت اس سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسی کوئی صورتحال دودھ پلانے کی نہ ہوئی تو پھر اگر یہ بچے لے پالگ یا منہ بولے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں پردے کا اہتمام ضروری ہے، وہ غیر محرم بنتے ہیں تو پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ ہاں دودھ پلا دیا پھر وہ محرم بن جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ حقیقی یہ جو لے پالگ یا منہ بولے بچے ہیں یہ تمہارے وارث نہیں بن سکتے۔ جیسے تمہارا اپنا بچہ حقیقی اور سگا بچہ بچی وارث بنتے ہیں، یہ بچے تمہارے وارث کسی صورت میں نہیں بن سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ المتتابعہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے تو اس پر لعنت اللہ المتتابعہ، اس پر اللہ کی مسلسل لعنت ہو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جو اپنے باپ کا نام تبدیل کرنے والا ہے تو فل جنت علیہ حرام، جنت ایسے آدمی پر حرام ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو آدمی قومیت بدلتا ہے، اپنی ذات بدلتا ہے تاکہ اس قوم والوں کی عزت ہے میں بھی وہی قوم لکھوا دوں یا اس کے ساتھ کر دوں، تو اپنی قومیت پر بدلنے والا بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ نے جو ذات دی، جو قبیلہ دیا، جو خاندان دیا یہی ہے، اور اس کو بدلنا دنیا کی عزت کے لیے، مقام کے لیے، بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی دیہاتوں میں ہوتے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے نیچے اترتے ہیں اپنے ساتھ وہ لگا دیتے ہیں، اکثر ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا یہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو آج کی اس آیت مبارکہ میں یہ تین مسائل کا تذکرہ تھا۔ فرمایا وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، نہیں بنایا اللہ کریم نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو وہ بیویاں تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کرتے ہو، امہاتکم، تمہاری مائیں جن سے تم نے زہار کے الفاظ کہہ دیے، ان الفاظ سے وہ تمہاری مائیں بن جاتی ہیں۔ اس کی کیا حیثیت ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے،
ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے جو اپنے نظریات قائم کیے سمجھدار آدمی کے لیے، زہار کے لیے، منہ بولے بیٹے کے لیے، ان لوگوں کی باتوں پہ یقین نہ کرنا، بافواہکم، یہ ان لوگوں کے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تبارک و تعالی حق فرماتے ہیں، سچ بات فرماتے ہیں، اللہ کی بات سچی ہے۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ رہنمائی کرتا ہے اللہ سیدھے راستے کی۔ اگلی آیت مبارکہ کا تعلق بھی پچھلی کے ساتھ ہی ہے، انشاءاللہ اس کا کل بیان کریں۔